370-35A ختم ہونے کے بعد ان لوگوں کی جو خواہشات تھیں کہ کسی دور میں بھی 5 سال 10 سال بعد کہیں وہ کہتے ہیں پلیبسائڈ ہوتا ہے اور اس میں ان کو وہ رائے دینے کا حق مل جاتا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا یہاں پر۔ اگر 370 امپلیمنٹ ہو گیا ہے جو کہ انہوں نے کر دیا ہے تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو رائے دینے والی بات ہے، ریفرینڈم والی جو بات ہے، وہ تو ختم ہوگی۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر پاکستانی میڈیا کے لوگ کشمیر کے رونے رو رہے ہیں۔ ان کو کشمیر تو ملنے والا نہیں اور زندگی بھر کشمیر کے لیے روتے رہیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ انڈین میڈیا اب کہتا ہے کہ پہلے اگر دو طرفہ والی بات ہوتی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ تنازع، اب تو اس کے بعد چونکہ ان کی خصوصی حیثیت ہی ختم ہو گئی تو اب تو وہ ان کے حصہ ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ امریکہ کو کہا، یونائٹڈ نیشن کو کہا، UNSC کی کال کی، OIC کو بلا لیا، مسلم کنٹریز کو کہا، نیبرنگ کنٹریز کو کہا، اور ان کی مدد سے آپ انڈیا کے اوپر ایک ڈپلومیٹک پریشر، ایک بائیلیٹرل گلوبل پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اس ایشو کو پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر یا کسی انٹرنیشنل فورم میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ وہ پریشر انڈیا کے اوپر نہیں آ رہا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ کہ اکنامکلی وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ان تمام لوگوں کی جن کے ذریعے ہم پریشر ایگزرٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ UN کی اور UNSC کی اس نے آج تک نہیں سنی۔ OIC ویسے ہی OIC ہے۔ تو حل کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس آپشن صرف 2-3 رہ جاتی ہیں، جس میں سے یہ جو ہیں یہ پیسیو آپشن ہے کہ آپ نے ان کی ایئر فلائٹ پیسج اوپر سے جو گزرتے ہیں جہاز، ان کے جتنے سول ایویشن والا جو سسٹم ہے اس کے تھرو وہ بند کر دیتے ہیں۔ اوورآل اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے کشمیر کے معاملے پہ؟ کیونکہ اکثر ممالک نے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا دو طرفہ تشویش والی بات تو کچھ ہمارے بیانات میں کہتے ہیں کہ جی فرانس کے صدر نے تشویش کیا، ترکی کے صدر نے کیا، فلاں نے کیا، وہ نے کیا۔ لیکن جو تو دو طرفہ والی بات ہوتی ہے، وہ دو طرفہ تو انڈیا ہمارے ساتھ ابھی تک نہیں ہوا مسئلہ۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب وہ تو اندرونی آپ کہتے ہیں انڈین میڈیا۔ یہ چونکہ آپ متحدہ عرب امارات میں سفیر رہے ہیں تو یہ آپ کی موجودگی سے یہ بھی فائدہ اٹھاتا ہوں کہ جو متحدہ عرب امارات نے نریندر مودی صاحب کو ہائیسٹ ایوارڈ بھی دیا ہے، یہاں پر مایوسی بھی ہو گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے قریبی دوست، ٹھیک ہے ان کے اپنے تعلقات ہیں، اپنے انٹرسٹ بھی ہوں گے، مفادات۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس کے پاس جا کر روئیں کہ یہ مسئلہ حل کرو، اس میں ہمارا ساتھ دو، یہ کرو وہ کرو؟ طاہر صاحب، ہمیں کسی کے آگے رونے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر کیسے دنیا میں رہیں گے اگر نہیں ہے تو؟ نہیں، آپ بالکل رہیں گے، رہتے آئے ہیں۔ پچھلے 70 سال سے آپ اس مسئلے کے بارے میں آپ کا ایک سٹینڈ ہے۔ چائنا نے ہانگ کانگ کے لیے 150 سال انتظار کیا تھا، مکاؤ کے لیے 350 سال انتظار کیا۔ لیکن وہ کیا ہو رہا ہے ہانگ کانگ میں؟ نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ ان کا حصہ، اس کی ساورنٹی نکلے ہوئے چین کے ان کی ساورنٹی پہ تو کوئی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ساورنٹی پہ کوئی امریکہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہانگ کانگ چائنا کا حصہ نہیں۔ وہ ان کا اس پہ تو کوئی بھی اس پہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اللیگل قبضہ ہے چائنا کا، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن کشمیر پہ انڈیا کا اللیگل قبضہ ہے۔ اب اس میں آپ نے متحدہ عرب امارات کا، تو ہم لوگ اننیسسریلی جذباتی ہو رہے ہیں۔ اسکیلیشن تو LOC پہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے مطلب ہے کہ معاملات پیچیدہ ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی ممکنہ کلیش کا سمجھ لیجئے، کوئی LOC پہ لمیٹڈ وار کا، یہ کوئی چانس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں؟ خطرہ تو ہے۔ خطرہ اس لیے ہے کہ کشمیر جو ہمارا سٹینڈ ہے یا جو ہماری بات چیت ہے یا جس طریقے سے ہم کشمیر ایشو کو دیکھتے آئے ہیں اور جس طریقے سے ہم اس کو دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کو 370-35A ختم ہونے کے بعد ان لوگوں کی جو خواہشات تھیں کہ کسی دور میں بھی 5 سال 10 سال بعد کہیں وہ کہتے ہیں پلیبسائڈ ہوتا ہے اور اس میں ان کو وہ رائے دینے کا حق مل جاتا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا یہاں پر۔ اگر 370 امپلیمنٹ ہو گیا ہے جو کہ انہوں نے کر دیا ہے تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ وہ جو رائے دینے والی بات ہے، ریفرینڈم والی جو بات ہے وہ تو ختم ہوگی. تو وہ لوگ پھر ابھی کیا کریں گے؟ اب اس چیز کو پاکستان سپورٹ کرتا آیا ہے، اور اگر وہ سپورٹ نہیں کرے گا تو کشمیری کہاں جائے گا؟ کشمیری کے پاس صرف ایک رستہ ہے، وہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے ہر قسم کی سپورٹ کے لیے، چاہے وہ مورل ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے وہ میٹیریل ہے، جو بھی ہے وہ سپورٹ، اس لیے کہ ان کے پاس اور کوئی تو ہے نہیں. اور ہم ہمیشہ سے کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتے آئے ہیں. کشمیری نعرہ یہی لگاتا آیا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ہم بھی یہی نعرہ لگاتے آئے ہیں. تو اس صورت میں پاکستان جب ری ایکشن پہ جائے گا، اگر انڈیا نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ دیا، چاہے وہ کرفیو فی الحال سٹاپ کرنے کا، اس کو لوگوں کو باہر نکلنے کا، یا 370 کو واپس لینے کا اگر نہیں لیا، تو پھر کیا سٹیپ ہمارے پاس بچتے ہیں؟ پھر پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے تو ریسپونڈ کرنا پڑے گا. اور وہ جو ریسپانس ہے، وہ ریسپانس میرے تو 2-3 طریقے ہیں، میں کہتا ہوں اس پہ جائیں، پریشر ایگزرٹ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ بات ہو سکتی ہے اگر آپ کہتے ہیں. عبدالرحمن صاحب، یہ جو انڈین کے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ شیلنگ ہوتی ہے اس طرف پاکستانی سائٹ پہ، لوگ ڈسپلیسمنٹ آپ نے دیکھی ہے کہ لوگ گھر چھوڑ گئے ہیں؟ جی بالکل ہم نے دیکھا. اور ایک اور پرابلم یہ بھی ہے، جو ان کے پاس تھوڑا سا لل مویشی ہیں، اس کو بھی ٹرانسفر کرنا بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے. ماؤنٹین لائف از ویری ڈیفیکلٹ، اور بے شک ان لوگوں کی عادت ہو چکا ہے، بیکاز دے لیو سنس جنریشنز ان دا ماؤنٹینز، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے بھی تھوڑا سا پرابلمز ہیں. اچھا، ایسا کوئی ایریاز بھی ہے جو موبائل کا سگنلز بھی اسٹرانگ نہیں ہوتا، سم ٹائمز بھی غائب ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک اور پرابلم ہے. روٹس سب کلیئر نہیں ہیں، بارش جب ہو جاتی ہے تو سلپری ہو جاتی ہے. تو میرا خیال بہت بڑا ڈیفیکلٹ انیوزول سچویشن فار دا ولیجرز. لیکن اس کے باوجود کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ تقریباً میں نے ادھر ہر گھر سے سنا تقریباً. بازار کا لائف بھی ہے، چل رہا ہے، لوگ جاتا آتا ہے، ڈر نہیں ہے. حیران کی بات یہ ہے ان لوگوں کے دل میں کے اندر ڈر نہیں ہے. بے شک پریشان ہے کہ جو ان کے پاس چھوٹا سا بچہ ہے، لال مویشی، یا کوئی ضعیف والد ہے، یا یہ تو. اور اس دفعہ کوئی پروٹیکشن ہے لوگوں کی کہ اگر وہاں سے شیلنگ ہوتی ہے تو کہاں پہ یہ لوگ پناہ لیں؟ کچھ ہیں جو مطلب جو زیرو پوائنٹ بھی جو اس کو بولتے ہیں نا، جو بالکل فیس ٹو فیس ود انڈین پوسٹس ہے نا، وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا نا، چھوٹے سے گھر کے اندر کوئی ایسے دیوار کھڑا کر دیا یا. لیکن اس کے باوجود جب ان کے پاس فائر ہوتا نا، اور فائر جب ٹارگٹ کرتا، ایون ود دیس ٹائپ آف مطلب جی، کیونکہ سمپل ارینجمنٹس ہوتا، جو ولیج والا جو بھائی ہوتا، ان کے جو لائف تو سمپل لائف ہے، ان کی جو وسائل بھی سمپل ہوتا، تو جتنا ان کے پاس ہے، جتنا ان کی نالج ہے، وہ اسی طرح بناتا دیوار وغیرہ بچوں کو ہائڈ کرنے کے لیے. لیکن جب ٹارگٹ ہم نے دیکھا سویلینز، اسپیشلی جب انہوں نے کلسٹر بمز یوز کیا نیلم ویلی میں، دیٹ واز ریئلی ڈینجرس. اور کیونکہ وہ لارج ایریا میں اسپریڈ ہو جاتا ہے، تو ایون جو فیس ٹو فیس انڈین پوسٹ کی فیس ٹو فیس نہیں ہے، دور والا گھروں میں، بیچے والا گھروں میں، اوپر نیچے، ان کو بھی ٹارگٹ، یعنی کلسٹر بم کی وجہ سے نا وہ اسپریڈ ہو جاتی ہیں، تو ادھر بھی نقصان. اچھا، ان ایکسپلوڈڈ والا جو چھوٹی ان کے جو پارٹس ہیں نا، یہ ہم نے بھی لائف دیکھا. اور یہ ایسی طرح اتنا خطرناک چیز ہیں. ادھر بارش ہوتی ہیں، سم ٹائمز بھی لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہیں. لینڈ سلائڈنگ کے درمیان چھوٹی سی بتر یا بڑا تھوڑا سا بتر بھی گر جاتی ہیں، اگر اس کے اوپر بھی آیا یہ بھی بلاسٹ ہو جائے گا. تو پاکستانی لوگ دن رات کشمیر کا رونا روتے رہتے ہیں. جب سے انڈین گورنمنٹ نے کشمیر کے اندر دھارا 370 کو ختم کیا ہے، تب سے پاکستان کو لگنے لگا ہے کہ ان کے لیے جو کشمیر کا مدعا تھا وہ پوری طرح سماپت ہو چکا ہے، اور کشمیر انڈیا کا حصہ بن چکا ہے. اسی لیے دن پر رات ایسے ہی روتے رہتے ہیں کہ ہماری کسی نے مدد نہیں کی، انترراشٹری سمدائے انڈیا کے اوپر پریشر نہیں ڈالتا، OIC بھی انڈیا کو نہیں کہتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر کشمیر کا مسئلہ حل کرے. تو ایسی باتیں کر کے ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہتے ہیں. تو دوسرا انہوں نے بولا کہ نہ تو انڈیا UN کی کوئی بات مانتا ہے، اور نہ ہی UN پاکستان کی کوئی بات سننے کو تیار ہے.
अरे भाई यूएनए आपकी बात कैसे सुनेगा, क्योंकि आपने कोई भी बात यूएनए की नहीं मानी। क्योंकि यूएनए ने बोला था कि सबसे पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी पीओके से निकालेगा, उसके बाद इंडियन आर्मी जो पूरा कश्मीर है उसके अंदर लोगों की रायशुमारी करवाएगी कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। पहले आप अपनी आर्मी तो पीओके से निकालिए, वो तो आप निकालते नहीं, तो यूएनए आपकी बात कैसे सुनेगा। तो एक बात तो पाकिस्तान जानता है कि एक बार इंडिया ने पीओके के ऊपर कब्जा कर लिया, उसके बाद कभी भी इंडिया उसको नहीं छोड़ेगा। तो यही डर है कि पाकिस्तान जो अपनी आर्मी वहाँ से नहीं निकालता, और इसी डर में पाकिस्तान जो यूएनए के निज़्म है उसको तोड़ता जाता है और यूएनए पाकिस्तान को लात मार देता है।